هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 5ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں. اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے اور انسانوں کے فائدے میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محسنات. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا، یعنی مہر ادا کر کے حاصل کرنا، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ علیم اور دانا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کے اندر مختلف طرح کی خواہشات پیدا کی ہیں. ان میں سے ایک شہوانی خواہشات ہیں. خواہشات کو اگر ڈسپلن میں نہ رکھا جائے، حدود کے اندر نہ رکھا جائے تو وہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو کچھ ضابطے، قاعدے، اصول، طریقے بتائے ہیں اور ان کی پابندی لازم ہے، ورنہ انسان اور حیوان کا فرق مٹ جاتا ہے. اگر انسان ان اصولوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی اس رہنمائی کی پیروی نہیں کرتا تو پھر وہ جانوروں کی طرح ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہو کر صرف اپنی منمانی کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا، لیکن قریبی رشتہ داروں میں کچھ خواتین ایسی ہیں نسب سے یا رضاعت سے یا سسرالی رشتوں میں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے. اسی سلسلے میں آج یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ ہوں، یعنی ایک عورت اگر اس کا نکاح کہیں اور ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا، وہ عورت اس پر حرام ہے. اور یہاں محسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عربی میں حسن سے ہے، اور حسن قلعے کو کہتے ہیں، اور قلعے میں انسان پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے داخل ہوتا ہے. یعنی وہ خاتون جس کو شوہر کی پناہ یا شوہر کی حفاظت حاصل ہے اس سے کوئی دوسرا مرد شادی نہیں کر سکتا. اور اگر شادی کرنا ہو تو پھر اس کے علاوہ دوسری خواتین میں سے کسی سے کی جائے، لیکن اس کے بھی شرائط ہیں. اور وہ شرط کیا ہے کہ ان کا حق مہر ان کو ادا کیا جائے.
اور اسی طرح یہ کہ چھپی دوستی نہ کی جائے، معروف طریقے سے نکاح کیا جائے، چھپ کر نکاح نہ ہو، اور پھر یہ کہ باہم رضامندی کے ساتھ نکاح ہو، جبرن نکاح نہ ہو۔ پھر فرمایا اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، یعنی آدم کی اولاد ہو، اور یہ جو فرق ہے یا مرتبے ہیں یہ ایک عارضی چیز ہے، اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نکاح میں جو چیز انسان کا معیار ہونی چاہیے وہ صرف خواہش نفس نہیں، صرف پسند نہیں، بلکہ دین اور اخلاق مقدم ہونے چاہیے۔ یعنی اگر کسی بھی خاتون یا مرد کا دین اور اخلاق پسندیدہ ہے تو پھر اس سے نکاح کرنے میں حرج نہیں، کیونکہ نکاح محض شہوت رانی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ایک خاندان بنانے کے لیے ہوتا ہے، اور بہترین خاندان اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب اس میں دونوں فریق کے اندر خدا کا خوف ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں۔ پھر فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے بھی ان کے سرپرستوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ یعنی ایک آزاد عورت کا نکاح تو اس کے ولی کی اجازت کے ساتھ ہوگا، لیکن ایک غلام عورت کا نکاح بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں کرے گی، بلکہ اس کا ولی، اس کا سرپرست جو ہے یا اس کا آقا جو ہے، اس کی اجازت سے نکاح ہوگا۔ اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو، یعنی خواہ غلام عورت سے شادی کرو پھر بھی مہر دینا ہوگا، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ یعنی چھپی ہوئی دوستیاں اور آؤٹ آف ویڈ لاک رشتے اور تعلقات جو ہیں یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہیں بلکہ حرام ہیں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی پھر تم آزاد خاندانی عورت سے شادی کرو تاکہ آئندہ کے لیے مشکلات نہ ہوں، لیکن اگر انسان سمجھے کہ اس کا ایمان یا اس کی عزت و عصمت خطرے میں ہے تو ایسی صورت میں انسان نکاح کر لے، لیکن صبر زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے، دانا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ساری حدود، ضابطے، قاعدے، طریقے، سلیقے تمہیں کیوں سکھا رہا ہے؟ تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو۔ وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر تمہیں یہ تمام طریقے بتا رہا ہے، اس لیے ان پر عمل کرنا، ان طریقوں پر چلنا تمہارے فائدے میں ہے۔ ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اشارہ ہے منافقین کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات اور آپ کی جاری کردہ اصلاحات سے خائف بھی تھے اور ان پر اعتراض بھی کرتے تھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ معاشروں کے اندر کچھ رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے اور دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو بعض ایسی چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں کہ جو انسانوں کے فائدے میں نہیں ہوتی۔ ایسے رسوم و رواج سے بعض اوقات لوگ خود بھی تنگ ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی اصلاح نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ ایمان لانے کے بعد بھی، عبادات کی پابندی کے باوجود بھی کلچر اور رسم و رواج ایسی مشکل چیزیں ہیں، یہ ایسے بندھن ہیں کہ جن سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر بہت سے لوگوں کا ایک طرح سے معاشرتی دباؤ ہوتا ہے۔
جب بھی کوئی اللہ کا بندہ ایسی ظالمانہ رسموں یا جاہلیت کے طور طریقوں یا ان رواجوں کے خلاف کام شروع کرتا ہے یا اس کی اصلاح شروع کرتا ہے تو عموماً اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی کہ جب آپ نے دور جاہلیت کے کچھ طریقوں کی اصلاح کرنا شروع کی تو اس پر لوگوں کو اعتراضات ہوئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس اصلاح کے ذریعے تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ خواہشات اور اپنے رواجوں اور پرانے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، یعنی جو تمہاری خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر اور ایون فوتگی کے موقع پر بعض ایسے رسمیں ہیں کہ جن پر لوگ پابندی کرتے ہیں، ریلیجن سے زیادہ پابندی کرتے ہیں، خواہ اس پر ان کو قرض لینا پڑے یا ایکسٹرا کام کرنا پڑے یا بعض اوقات چوری ڈاکہ بھی ڈالنا پڑے تو لوگ اس کو بھی اپنے لیے روا کر لیتے ہیں، لیکن ان رسموں پر فضول خرچی کرنے سے نہیں پیچھے ہٹتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ایکسٹرا چیزوں کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ باطل طریقے کون سے ہیں؟ وہ تمام طریقے جو حق کے خلاف ہوں، شریعت کے خلاف ہوں، اخلاقاً درست نہ ہوں، معروف طریقے کے خلاف ہوں، جن پر کوئی بھی معقول انسان راضی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ایسے طریقوں سے کسی کا مال مت ہتھیاؤ، مگر یہ کہ تجارت ایک دوسرے کی رضامندی سے ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص کچھ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کسی دکاندار سے زبردستی کچھ نہیں لے سکتا، الا یہ وہ راضی ہو اور جس قیمت پر وہ لینا چاہتا ہے اس قیمت کے ساتھ وہ ادا کرے اس کو۔ اسی طرح اگر دونوں فریق راضی نہیں تو کوئی بھی سودا طے نہیں پا سکتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو دو طرح سے قتل کرنا مراد ہے، ایک تو ہے خودکشی۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ خود کو قتل کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک ہے خودکشی۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی آلے کے ساتھ خودکشی کرے گا یا جس بھی طریقے سے خودکشی کرے گا تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ مسلسل وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اذیت دیتا رہے گا۔ یعنی مثلا اگر اونچی جگہ سے کود کر نیچے گر کے اپنے آپ کو کسی نے ہلاک کیا یا کوئی زہر پی کر یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ اس سزا پر مزید سزا ہوگی ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر کہ جو اس کو وہاں پر دی جائے گی اور جس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی سے شاید مسائل حل ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے یا بہت بہادری ظاہر کرنے کے لیے، لیکن ہماری جان ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو ختم کریں یا کسی بھی طرح اذیت دیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خصوصی طور پر اس سے منع کیا کہ خود کو مت قتل کرو۔ دوسری بات یہ ہے، خود کو قتل کرنے سے مراد کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی ہے، کیونکہ مسلمان سارے ایک جسم کی طرح ہیں، اور جسم کے کسی ایک حصے کو مار ڈالنا یا کاٹ ڈالنا ایسا ہی ہے جیسے انسان باقی حصے کو بھی مار رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل امرئ مسلم، پوری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک کم درجے کا ہے ایک مسلمان کے قتل سے۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے کسی پر ہاتھ اٹھانا اور کسی کی جان لینا۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقین مانو کہ اللہ تم پر بہت مہربان ہے، وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔
اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ خطاب اہل ایمان سے ہے. یعنی بھلے کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہو، اس کا نام مسلمانوں والا ہو یا اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں لکھواتا ہو، لیکن اگر وہ ان دو کاموں سے باز نہیں آتا، نمبر ایک باطل طریقے، حرام طریقے سے چوری، ڈاکہ، غصب، ان طریقوں سے مال کماتا ہے یا ظلماً کسی کا مال چھین لیتا ہے، اور دوسری چیز خودکشی کرتا ہے یا دوسرے کو قتل کرتا ہے، تو اس کی سزا بھی بتا دی گئی. فرمایا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ ہم اس کو آگ میں جھونکیں گے اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی اس معاملے میں انتہائی سختی سے بات کی گئی ہے کہ اس معاملے کی شدت کو سمجھا جائے اور اس سے پرہیز کیا جائے. غصے میں آ کر، اشتعال میں آ کر، یہ کسی بھی چیز کا بہانہ بنا کر کسی کی جان نہیں لے جا سکتی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، یعنی کبیرہ گناہ، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. بڑے گناہ کیا ہیں؟ مثلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ تمام بڑے بڑے گناہ ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی گناہ بڑے ہیں. بڑا گناہ کوئی اس وقت ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے واضح حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ جن چیزوں میں دوسرے انسانوں کا حق مارا جاتا ہے. امام ذہبی نے ایک کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے، جس میں پوری تفصیل دے دی گئی ہے ان گناہوں کی جن کو بڑے گناہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہ چھوڑ دو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم تم سے درگزر کر دیں گے. یعنی چھوٹے گناہوں کا کفارہ نماز، وضو، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی نیکیوں سے ہوتا رہتا ہے. لیکن جب کوئی انسان بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ معافی مانگنی پڑتی ہے، بعض اوقات اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. اور اگر کسی انسان کی حق تلفی کی گئی ہو، انسان پر ظلم کیا گیا ہو، حقوق العباد میں کمی کی گئی ہو، تو ان حقوق کو ادا بھی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر معافی ہوتی ہے. اور یہ بات معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا حق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے جب تک معاف نہ کریں اس وقت تک حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. تو بندوں کے حقوق کے معاملے میں انسان کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. یعنی جو دوسروں کے پاس ہے اس پہ نہ ریجھو، اس پر تم نہ اپنی جان ہلاک کرو، اور صرف اس بات پہ نہ کڑتے رہو کہ دوسرے کے پاس مجھ سے مال زیادہ کیوں ہے، یا دوسرا مجھ سے خوبصورت کیوں ہے زیادہ. یا اسی طرح جو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں زیادہ دے رکھی ہیں، اور حقیقت میں یہ امتحان کے لیے ہیں. لیکن انسان جب تک کسی اور کی خیر اور کسی اور کو ملنے والی نعمت کو دیکھتا رہے گا تو کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے فرمایا کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تمہارے مقابلے میں دوسروں کو زیادہ دی ہے یا ان کے پاس بہتر ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. یعنی ہر ایک کو کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے اور کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ بیٹھے دیکھتے رہو کہ کس کے پاس کیا ہے اور دوسروں کی زندگی کا ہی جائزہ لیتے رہو. اٹھو اور کچھ کام کرو، اور اس معاملے میں ہر شخص سے اس کا عمل دیکھا جائے گا. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَى، اور یقیناً تمہاری کوششوں کو دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا. جب انسان دوسروں کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ان کے بارے میں حسد، رشک، عداوت، رقابت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جو بعض اوقات بہت ڈیٹریمنٹل ہوتے ہیں انسان کے لیے. نہ صرف یہ کہ اس کا اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. اس لیے ہر ایک کو کہا گیا کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے
اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اسی کے مطابق ملے گا جو تمہاری کوشش ہوگی۔ اور خاص طور پر یہاں مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا، کیونکہ بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ دو مختلف کلاسز ہیں۔ مرد الگ چیز ہے، عورتیں الگ، ٹھیک ہے وہ دونوں انسان ہیں لیکن ان کی نوع فرق ہے۔ ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے اپنے ہی جیسوں کے ساتھ۔ اب اگر ایک مرد اور ایک عورت، ان میں مقابلے کی ضرورت کیا ہے؟ دونوں کا اپنا اپنا ایک رول ہے، اپنی ذمہ داری ہے، مختلف طرح کی ان کو طاقتیں دی گئی ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات مرد اور عورت کے بیچ میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ دونوں بالکل مختلف نوعیت رکھتے ہیں اپنی صلاحیتوں، اپنی طاقتوں اور اپنے رول کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک مخصوص جسم اور ساخت دی اور ان کی ذمہ داریاں مختلف رکھیں، عورتوں کو مختلف طریقے پر پیدا کیا اور ان کو مختلف ذمہ داریاں دی۔ اب جب دونوں ہی مختلف ہیں، ان کے اندر بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، تو پھر ان کا باہم مقابلہ یہ ویسے ہی درست نہیں۔ اس میں ہر شخص کو کیا کرنا چاہیے کہ جو کچھ اس کو ملا ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے محنت کرے، کوشش کرے۔ اور پھر خاص طور پر فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، بجائے اس کے کہ لوگوں کی چیزوں کو دیکھو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر توقع رکھو، اس کے لیے دعا کرو۔ جہاں تمہاری زندگی میں کوئی کمی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صرف دوسروں کی نعمتوں کو مت دیکھتے رہو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے تمہیں کیا مل سکتا ہے۔ اس لیے دعا کی کثرت کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیما ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی وعدے نبھانا اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ گھر کے ایک چھوٹے سے ادارے میں، ایک چھوٹی سی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، مینیجر بنایا ہے۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی ادارے کا نظام درست طور پر چلائے اور ان کی حفاظت اور نگہبانی کرے اور ان کی ضروریات مہیا کرے۔ گویا مرد پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی اور پھر بچوں کی ضروریات پوری کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کی نگرانی کرے اور ان کو درست طریقے پر چلائے، ان کو ادب اخلاق سکھائے اور ان کی آخرت کی بھی فکر کرے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ذمہ داری مرد کو دی گئی؟ دو وجوہات یہاں بتائی گئی ہیں۔ نمبر ایک، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اب فضیلت یہاں کسی شان، شرف اور عزت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک کا دوسرے کے مقابلے میں اس رول کو بہتر طور پر ادا کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی مرد کی جو جسمانی طاقت یا اس کی جو صلاحیت ہے، یا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان بہت سی ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا جو عورت کو ایک گھر کے اندر ادا کرنی پڑتی ہیں، بچوں کی پیدائش وغیرہ اور ان کی تربیت کے سلسلے میں۔ دوسری بات یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے پاس جاب نہیں ہوتی اور عورت کے پاس ہوتی ہے، یا وہ کمائی کر رہی ہوتی ہے، تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ مرد کی قوامیت کا جو رول ہے وہ بھی عورت کو دے دیا جائے؟ ایسا کرنا انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت پر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ پہلے وہ ایک ذمہ داری جو مرد کو ادا کرنی چاہیے تھی وہ ادا کر رہی ہے، اور اگر قوام ہونے کی بھی اس کو ذمہ داری دے دی گئی تو اس پر بہت بڑا بوجھ پڑ جائے گا۔ چونکہ مرد کو قوام صرف مال خرچ کرنے کی بنا پہ نہیں بنایا گیا، دوسری وجہ بھی اس میں موجود ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اپنی مخصوص جسمانی طاقت، قوت
اور حالات کی وجہ سے بہتر طور پر نبھا سکتے ہیں، مثلا گھر کو لک آفٹر کرنے میں یا پروٹیکٹ کرنے میں، تو آپ دیکھیے کہ عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے، وہ اس طرح فیملی کو، خاندان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی جس طرح ایک مرد کر سکتا ہے. اور اس کا مظاہرہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم خواتین گھبرا جاتے ہیں. دوسری طرف عورت کا جو رول ہے گھر کی دنیا میں وہ کیا ہے؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. لیکن یہ فرما برداری غیر مشروط نہیں، یہ مشروط ہے. ان چیزوں میں فرما برداری جو اللہ کے حکم کے مطابق ہیں. ایسا نہیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ نماز نہیں پڑھو، یا کوئی اور غلط کام یا حرام کام کرنے کے لیے کہے، ناجائز کام کرنے کے لیے اکسائے، تو اس میں بھی اس کی بات مانے. یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک عورت کو شوہر کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ اگر کسی کو ایک اتھارٹیٹیو رول دیا جاتا ہے اور اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ اس کی بات ہی نہیں مانتے تو نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات فرمائی حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورتیں بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب وہ اسے حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، اور اپنے نفس اور مال کے معاملے میں خاوند کی ایسے انداز میں مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو. تو وہ گھر کی باتیں باہر جا کر نہ کرے، کیونکہ اس سے فتنہ فساد پھیلتا ہے، باہم اعتماد پہ زد پڑتی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو، یعنی ان کی سرکشی سے ڈرتے ہو، یعنی وہ شوہر کی بات نہیں مانتی یا اس کا خاص حق نہیں دیتی، تو ایسی صورت میں گھر کا نظام نہیں چل سکتا. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کے 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں. نمبر 1 فَعِزُوهُنَّ، تم ان کو سمجھاؤ. یہاں واعظ کا لفظ استعمال ہوا ہے. واعظ کہتے ہیں اس نصیحت کو یا نصیحت کے اس طریقے کو جو دل پہ اثر کر جائے. یعنی مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے اگر بے رخی کا رویہ آ رہا ہے یا ضد اور سرکشی کا آ رہا ہے یا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس صورت میں ایک دم وہ بھی موڈ آف نہ کر لے، کیونکہ اگر دونوں طرف سے کمیونیکیشن ختم ہو جائے گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس لیے مرد چونکہ قوام ہے، اس کو دل بڑا کرنا ہوگا. وہ پیار سے، محبت سے، ہمدردی سے، خیرخواہی سے، رقت سے، دل کو چھو جانے والی بات کر کے عورت کے دل کو نرم کرے اور اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلائے. لیکن اگر عورت اس پیار محبت کو نہ سمجھے، اس نصیحت کو نہ سمجھے، تو دوسرا سٹیپ بتایا گیا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ انہیں خواب گاہوں میں علیحدہ کر دو، کیونکہ عورت کے لیے شوہر کی بے رخی بہت بھاری ہوتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ ہماری نفسیات کو، ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اسی نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ان سے تم علیحدہ ہو جاؤ. اب اگر کوئی عورت اتنی سنگ دل ہو چکی ہے کہ اسے اپنے گھر کی پرواہ نہیں، شوہر کی پرواہ نہیں، مرد کی بے رخی کی بھی پرواہ نہیں، تو پھر اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا. پھر بھی مزید کوشش کی جائے گی کہ گھر کی فضا کے اندر ایک ہمدردی اور ایک خیرخواہی کی فضا جنم لے، کیونکہ شوہر اور بیوی کے اچھے تعلقات پوری نسلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو تیسرے درجے میں فرمایا ان کو مارو. اب جب مارنے کی بات ہوتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے جی چاہے مارو، جیسے کسی جانور کو مارنے کی بات ہے. ایسی ہرگز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو وضاحت کی ہے وہ یہ کہ جیسے ایک مسواک ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر جب کسی جسم کے حصے کی سرکولیشن بحال کرنا چاہتا ہے تو اس کو الیکٹرک شاک لگاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو یہ صرف ایک احساس جگانے کے لیے، عورت کو اس غفلت سے نکالنے کے لیے، اس ضد سے نکالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ وہ اپنی بیویوں کو مارتے تھے. یہ تو صرف ایک آخری درجے کا حل بتایا گیا ہے تاکہ گھر ٹوٹنے نہ پائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش مت کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یاد رکھو، یقین مانو، اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. بعض اوقات عورت کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ
کمزور ہوتا ہے، تو اس صورت میں مرد کو موقع مل جاتا ہے کہ بیوی کو جیسے چاہے ڈرائے، دھمکائے، دبائے، کیونکہ وہ بیچاری اپنے حقوق کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو کہ تم آج یہ سب کر رہے ہو، تمہارے اوپر ایک رب بھی ہے جو علی کبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات یہاں ذکر ہوئی ہیں کہ تم اللہ کی بڑائی کو یاد رکھو، وہ پوچھنے والا موجود ہے۔ اس لیے کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے، خواہ وہ اس پر کتنا بھی بڑا اختیار کیوں نہ رکھتا ہو۔